لیکن ہم گناہ کرنے کے بہت طریقے جانتے ہیں، لیکن ہم گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے کئی مقام ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام ورا، ایک ہوتا ہے مقام زہد، ایک ہوتا ہے مقام توکل، ایک ہوتا ہے مقام صبر۔ لیکن فرمایا اگر کوئی بھی اللہ تک پہنچنا چاہے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو فرمایا یہ سارے مقام تو ہیں لیکن ابتدائی دروازہ اس کا توبہ ہے۔ دیکھیں دھاگا الجھا ہوا ہو تو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں ہم؟ اس کا سرا دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی سرا مل گیا تو سارا دھاگا سلجھ جاتا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی الجھی ہوئی ہے، کوئی اپنی رشتوں کی پیچیدگیوں کے اندر الجھا ہوا ہے، کوئی مال عہدہ اور منصب کے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے، کوئی معاشی معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی اپنے گھریلو معاملات کی طرف سے الجھا ہوا ہے، سب الجھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھانا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرے کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگیاں جو الجھی ہوئی ہیں، اگر ان کو سلجھانا ہے تو سرا توبہ ہے۔ یہ توبہ اختیار کر لو، زندگی کی ساری پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یار اتنے عرصے تو نمازیں پڑھی نہیں، اب پڑھ کے کیا کروں گا؟ بھائی اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کا حال بھی بڑا عجیب ہے، یہ گناہ کرتا ہے پھر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر معافی مانگ کر جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی معاف فرما دے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں، لیکن اور پھر گناہ کے اندر مبتلا، پھر آتا ہے مولا معاف کر دے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ میرا بندہ نہ تو گناہ کرنا چھوڑتا ہے، نہ ہی میری رحمت سے بھروسہ اٹھاتا ہے۔ وہ کس بات پر رحمت برسا رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے یہ گناہ کرنا تو نہیں چھوڑ رہا، مگر ساتھ ساتھ ایک کمال یہ میری رحمت سے بھی بھروسہ نہیں اٹھتا اس کا۔